السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آؤ بچوں سنے کہانی میں بچوں اور بڑوں کو خوش آمدید۔ آج ہماری کہانی کا نام ہے شادی گھر، مصنفہ ہیں بینا صدیقی، اور کہانی شروع ہوتی ہے کچھ یوں۔ ریان آج اپنے کزن احمر بھائی کی شادی کی تقریب میں بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اسے شادیوں میں شرکت کا بہت شوق ہے، اس کی امی نے ہنس کر کہا۔ کھانا لگتے ہی ریان کا شادی میں شرکت کا شوق کھل کر سب کے سامنے آ گیا۔ اس نے بڑوں کا انتظار کرنے کے بجائے سیدھے میز کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کی 12 سالہ بہن ہمنا بھی ہونٹوں پر زبان پھیرتی اس کے پیچھے لپکی۔ ریان نے میز پر نگاہ دوڑائی۔ چکن بریانی، قورمہ، سیخ کباب، پراٹھے، تلی ہوئی مچھلی، طرح طرح کے رنگ برنگے سلاد، رائتا اور میٹھے میں کسٹرڈ اور آئس کریم۔ ریان اور ہمنا جیسے شوقین بچوں کی زبانیں رال ٹپکانے لگیں۔ ریان نے ایک پلیٹ میں چوٹی بھر کر کچن بریانی کا پہاڑ کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ ہمنا اپنی پلیٹ میں سیخ کبابوں کا کیٹو بنانے میں جٹ گئی۔ ریان نے تلی مچھلی وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ بڑھا کر نگلنی شروع کر دی۔ باقی ساری مچھلی اپنی پلیٹ میں بھر کر میز پر لے آیا اور ماں باپ کے برابر بیٹھ کر کھانے لگا۔ ریان نے اپنی پلیٹ میں اس قدر مچھلی بھر لی تھی کہ اب کھانے کی میز پر مچھلی کا وجود نہ تھا۔ کچھ بڑوں کو کھانے میں مچھلی کا سراغ صرف ریان کی پلیٹ دیکھ کر ملا، کیونکہ جب تک بڑے کھانے کی میز کی طرف بڑھے اس وقت تک تلی ہوئی مچھلی ریان اور ہمنا جیسوں کے پیٹ میں مچھلی گھر بنا چکی تھی۔ ہمنا جو خود سیخ کبابوں کا پہاڑ سر کرنے میں مصروف تھی، ریان کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی امی سے ٹھنک کر بولی، امی دیکھیں ریان چوتھا پراٹھا کھا رہا ہے۔ ریان کی امی تنبیہ کرتے ہوئے بولی، بیٹا چغلی نہیں کھاتے، آپ بھی لے لیں۔ ہمنا لپک کر گئی اور 4-5 پراٹھے اٹھا کر لے آئی۔ گویا چغل خور ہی نہیں پراٹھا خور بھی ثابت ہوئی۔ اتنے میں ان کی میز پر موجود رضیہ خالہ نے، جو ایک عمر رسیدہ خاتون تھیں، حیرانی سے ریان کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے مچھلی بھی ہے؟ ندا بیٹی، مجھ سے تیز مرچ والی بریانی نہیں کھائی جا رہی۔ مچھلی کا گوشت نرم اور پھیکا ہوتا ہے، میں آسانی سے کھا لوں گی۔ تم ایک پیس مجھے مچھلی کا لا کر دے دو۔ ندا، جو کھانے کی میز سے صرف کھیرے اور ککڑی کے ٹکڑے لانے میں کامیاب ہو سکی تھی، بے بسی سے ریان کو دیکھتے ہوئے بولی، امی مچھلی کا پیس تو اب صرف دریائے سندھ سے ہی مل سکتا ہے۔ اس تقریب میں موجود مچھلیاں تو رخصت ہو چکی ہیں۔ ریان کی امی ندا کا طنز سمجھ کر برا مان گئیں اور غصے سے بولی، اب ایسی بھی بات نہیں، 2-3 ٹکڑے کھائے ہیں میرے بچے نے، لوگوں نے ٹوک ہی لگانی شروع کر دی، مچھلی کم ہی بنائی ہوگی جو اتنی جلدی ختم ہو گئی ہے میز سے۔ ندا جل کر بولی، ہاں، یا پھر مچھلیاں تیر کر واپس دریا میں چلی گئی ہوں گی۔ رضیہ خالہ مایوس ہو کر مرچوں والی بریانی میں چمچہ گھماتی رہیں۔ پھر ندا بولی، امی پلیز آپ رہنے دیں، میں گھر جا کر آپ کو کھچڑی بنا کر دے دوں گی، کہیں آپ کی السر کی تکلیف نہ بڑھ جائے اس بریانی سے۔ رضیہ خالہ نے پلیٹ ایک طرف سرکا دی اور بولی، نہیں بیٹا، تم تھکی ہاری ہو، بس سمجھو میں نے کھا لیا ہے کھانا۔ ماں بیٹی کی اس گفتگو کو سن کر شرمندہ ہونے کے بجائے ریان ڈھٹائی سے اپنی امی سے بولا، امی میں آج آپ کو پوری 5 کولڈ ڈرنک کی بوتلیں پی کر دکھاؤں؟ لہجے میں جوش تھا۔ ریان کی امی ہنس کر بولی، ہاں بالکل دکھاؤ بھائی۔ ریان دوڑتا ہوا گیا اور بوتلوں کے کریٹ سے 4-5 بوتلیں اٹھا لایا، پھر ماں کے پاس کھڑا ہو کر ایک کے اوپر ایک پی گیا۔ ریان کی امی تو امی، ابو بھی اس سنسنی خیز چیلنج کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ فائزہ پھپھو نے بھی کھانے میں مچھلی اور سیخ کبابوں کی کمی کو محسوس کیا تھا، مگر میزبانوں کو شرمندہ نہیں کیا، کیونکہ بچوں کے کھانے کی رفتار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر اپنی بیٹی سے کہا، سدرا مجھے سفید والی کولڈ ڈرنک لا دو، اس کے بغیر یہ بریانی نیچے نہیں اترے گی۔ سدرا گئی اور خالی ہاتھ لوٹی۔ کہاں ہے میری بوتل؟ فائزہ پھپھو نے حیرانی سے پوچھا۔ امی، کولڈ ڈرنک کا کریٹ اترتے ہی بچوں کی فوجیں جوق در جوق اتر رہی ہیں اور ساری بوتلیں وہیں کھڑے کھڑے پی جا رہی ہیں۔ اب وہاں یا تو کولڈ ڈرنک کی خالی بوتلیں ہیں یا کولڈ ڈرنک سے بھرے بچے۔ سدرا نے ایک نگاہ ریان اور دوسری ہمنا پر ڈالی۔ ہمنا بھی بھائی کے ٹیلنٹ سے متاثر ہو کر کولڈ ڈرنک کے مقابلے میں شامل ہو گئی تھی۔ ماں باپ دل تھامے بیٹھے تھے کہ زیادہ سے زیادہ کولڈ ڈرنک پینے کا مقابلہ لاڈلا بیٹا جیتے گا یا چہیتی بیٹی۔
فائزہ پھپھو کو بہت غصہ آیا اور ضبط کے آخری مرحلوں سے گزرتے ہوئے دانت بھینچ کر بولی، حد ہو گئی، آخر یہ بچوں کی مائیں کیسی تربیت کر رہی ہیں؟ بچے شادی کی تقریب کا سارا کھانا ہڑپ کر گئے، بڑوں کو کچھ نہیں ملا۔ میزبان بیچارے الگ شرمندہ، الگ الگ میز پر جا کر ہر بھوکے مہمان سے معذرت کرتے پھر رہے ہیں۔ کیسی تربیت ہے یہ بچوں کی؟ سدرا بولی، تربیت ہوتی ضرور ہے مگر گھر کے اندر، یعنی ساری روک ٹوک گھر کے اندر کر لی جاتی ہے اور گھر سے باہر بچوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ گھر میں روک ٹوک نہ ہو تو شاید ماں باپ کو بھی کھانا نہ مل پائے، سدرا کہتی چلی گئی، لہجے میں طنز تھا۔ اتنے میں میزبان یعنی احمر کی والدہ بہت شرمندہ سی ان کی میز کی طرف آئیں۔ معاف کیجئے، کچھ حساب کتاب میں شاید گڑبڑ ہو گئی، کھانا کم پڑ گیا۔ فائزہ پھپھو بھڑک کر بولی، گڑبڑ حساب کتاب میں نہیں، بلاوے دینے میں ہو گئی آپ سے۔ ادھر ریان اور ہمنا دنیا مافیا سے بے خبر کسٹرڈ اور آئس کریم کا ڈھیر لیے جلدی نکل رہے تھے، کیونکہ ریان اور ہمنا جیسے پیٹو بچوں کی ایسی دہشت بیٹھی تھی کہ نمکین سے محروم رہ جانے والے مہمان میٹھے کو بھی ہاتھ لگانے سے محروم رہ گئے تھے۔ اتنے میں ریان نے ناک سکوڑ کر آدم بو والی شکل بنائی اور بولا، کشمیری چائے ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا چلا گیا اور ہمنا اس کے پیچھے بھاگی۔ ریان کی امی ریان کے سرہانے بیٹھی فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بستر پر نڈھال پڑا تھا۔ برابر والے بستر پر ہمنا بے سدھ پڑی تھی۔ اتنے میں ریان کے ابو گھبرائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا بچوں کو؟ تمہارا فون سن کر میں دوڑا آیا ہوں۔ ریان کے ابو لپک کے ریان کے قریب آئے۔ ریان کی امی رو دینے والے انداز میں بولی، صبح سے میرے معصوم بچے کی حالت خراب ہے، جب سے احمر کے ولیمے کا کھانا کھایا ہے مارے الٹیوں کے دونوں بچے آدھے رہ گئے میرے۔ ریان کے ابو غصے سے بولے، ارے کھانا ہی اتنا بیکار بنواتے ہیں لوگ، مجھے تو پہلا لقمہ لیتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ کسی گھٹیا جگہ سے پکوایا ہے۔ تو جناب یہ تھی کہانی شادی گھر اور کتاب خاطرداریاں اور مصنفہ ہیں بینا صدیقی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ مزید کون سی کہانیاں سننا چاہتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔